قربانی کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، اور قربانی کے لیے بھی بہت جو ہے وہ شور و غل ہے، اور جہاں پر دنیا کی ہر چیز مہنگی ہے وہاں پر قربانی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ بلکہ ہم تو اس پہ ہماری اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے بہت اچھا کردار وہ کر رہے ہوں گے اپنے سارے معاملات میں، تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہاں کہاں کیا کیا کیسے ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بھی ایک میسج دینا چاہیں گے، ایک پیغام اپنی طرف سے اپنی گورنمنٹ کو، کہ یہ جو قربانی جیسا ایک عظیم فریضہ ہے جس کو مسلمان بہت بڑی تعداد میں بڑی رغبت کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کا لگاؤ ہوتا ہے، بڑوں کا لگاؤ ہوتا ہے، گھر کے ہر فرد کا لگاؤ ہو جاتا ہے قربانی کے جانور کے ساتھ، قربانی کی اس فریضے کے ساتھ۔ تو خدارا آپ لوگوں کو چاہیے کہ کچھ تھوڑی سی توجہ اس جانب بھی ہو جائے۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں مویشی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کی جانب بھی کچھ توجہ دلوائی جائے۔ کون کس طرح کب کیسے کیا مانگ رہا ہوتا ہے اپنے جانور کا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں جہاں پر کچھ ایسا طبقہ ہے کہ جو غالباً ریاکاری کا عنصر ان کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دل سے اور پورا سال وہ ایک ایک روپیہ جوڑ کے، ان کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قریب جا کے ہم یہ جو ہے وہ پیسے قربانی کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل جو ہے وہ آپ کے پیسے اور آپ کا یہ بہت بڑا جانور ہے، بہت چھوٹا جانور ہے، یہ تمام چیزیں ہونا بالکل معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا جو تقویٰ ہے، آپ کی جو ایمان کی خلاوت ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو کچھ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کلمات ضرور علامہ صاحب فرمائیے گا، تاکہ ایک میسج بھی ہو جائے ہماری طرف سے دیکھنے والوں کے لیے، خاص طور پر ہماری گورنمنٹ کے لیے، کہ اس طرف بھی کچھ توجہ دی جائے اور ہر بندہ اس جو ہے وہ سعادت کو اپنا سکے، یہ حاصل کر سکے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صاف ظاہر ہے سلطانی صاحب پھر کچھ سخت لفظ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ جی وہ میں نے کچھ ہر ملک کا اقتدار جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا اقتدار اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ عوام جو ہے اس کو تو بس اللہ کے سہارے پہ، یعنی پوچھنے والا تو بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر میں یہ کہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنی سطح پہ اس کام کو کرے تو ہمیں تو پھر بھی سستی چیز نہیں ملے گی۔ صحیح۔ اس لیے کہ جن کو ٹھیکے ملیں گے پھر وہ مال کمائیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ عوام ان کو کہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول، حالانکہ گورنمنٹ جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسانوں نے کتنا رولا ڈالا کہ گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ وہ ٹس سے مس نہیں ہے، انہوں نے کہا بس یہی ہے۔ اگر گورنمنٹ اس لیول پر بھی چلی جائے تو وہ بکرے والے کہتے ہیں کہ 700-800 تو مرغی کلو ہے، آپ ہمیں پوچھتے ہیں جو پورا سال ہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے وہ آپ صحیح بتا رہے تھے کہ کچھ ہمارا ایک طبقہ، امیر طبقہ جو ہے وہ اتنے مہنگے جانور اور میڈیا کو ساتھ اور وہ خریدتے ہیں، جس کے لیے پبلکلی چھوٹے لیول کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں منڈی ہیں گورنمنٹ کو ویسے کنٹرول کرنا چاہیے کہ وہاں اپنے نمائندے بھیجیں اور دیکھیں، یا تو پھر اچھا اگر آپ کہیں کہ ناپ تول کر اگر آپ اس جانور کو دیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہے کہ اس کا وزن بڑھا دیں گے، وہ پورا اتنے ہو جاتا ہے، اتنے پیسوں کا پورا وزن بڑھا دیں گے۔ ایسے ہی ہے کہ ایسے طریقے، ایسے ذہن کام کرتے ہیں لوگوں کے، ٹیکنیکل لوگ جو ہمارے جاہل قسم کے ہیں کہ وہ بہت فنکار ہیں۔ ایسے ہی وہ 10 کلو کو 20 کلو بنا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس لیے جانور اس دفعہ بہت مہنگا جانور ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان شریف آتا ہے تو مہنگائی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے محکمے دوڑ لگاتے ہیں، اے سی ڈی سی سب دوڑ لگاتے ہیں، لیکن پرائس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی ہے، اس دفعہ تو انتہا ہوگی قربانی، انتہا ہوگی بالکل۔ مطلب یہ کہ 16 17 18 کلو جس کا گوشت نکلنا ہے وہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، بالکل ایسے۔ اس کا گوشت 18 کلو نکل جائے یا 20 کلو نکل ہے، وہ اس سے لاکھ سے نیچے تو کوئی ویپاری جو ہے نا وہ بات ہی نہیں کر رہا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو خدا کے واسطے
اپنا ٹھیک ہے جائز منافع کمائیں، گورنمنٹ ان پر ذرا کنٹرول کرے کہ ایک عام انسان بھی قربانی کر سکے۔ دیکھیں کون سا مسلمان ہے کہ جس کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی اللہ کے رسول اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کروں۔ ہر شخص غریب سے غریب اس کا بھی دل کرتا ہے، اور بعض تو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قربانی کرنی چاہے قرضہ اٹھا کے کر لیں، بالکل ہم نے قربانی کرنی۔ تو دیکھیں مطلب یہ کہ اب آپ کو مارکیٹ میں 50,000 کا بکرا نہیں ملے گا۔ بالکل عام بندہ جس کی بیچارے کی تنخواہ ہی 10-15,000 ہے، 20,000، وہ کیا کرے گا؟ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان شریف آئے تو ہمیں چیزیں سستی کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، جو حکمران ہیں ڈنڈے بڑے پھریں گے ان کو یہاں دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جی، یہ جو اگر اتنی سیج پھولوں کی ہوتی تو ہمارے امام نہ چھوڑتے۔ بالکل اسی طرح جب یہ عید قربان آئے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جانور جو ہیں وہ سستے کریں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ قربانی دے سکے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قبول فرمائے۔ اچھا ایک میں مسئلہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہے نا؟ جی بالکل بالکل۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ویسے تو فیس بک پہ بڑے مسئلے بہت لوگوں نے مسئلے چھیڑے ہوئے ہیں، مطلب جس کو کوئی نہیں سنتا وہ بھی مسئلہ لے کے فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے دن قربانی لوگ نہیں کرتے، لوگ دوسرے دن یا تیسرے دن جا کے کرتے ہیں، جانور ان کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا ناظرین سے ایک سوال ہے کہ اگر تو پہلا دوسرا تیسرا دن، اس سے مراد یہ نہ لیں کہ میں 3 دن رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ پہلے دن قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکے، آپ کے پاس توفیق نہیں، تو دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن نہیں ہے تو تیسرے دن کر لیں، کوئی وجہ، کوئی جینوئن ریزن ہو۔ کیا کرتے ہیں جی آج ہمارے ماموں کی طرف قربانی، آج ہم نے پہلے دن قربانی نہیں کرنی، صحیح، آج ہم نے ماموں کی طرف جانا ہے۔ دوسرے دن جی ہم نے ہماری پھپھو کی طرف قربانی، ہم نے پھپھو کی طرف جانا ہے۔ بالکل، تیسرے دن جی وہ سارے ہماری طرف آئیں گے، ہم نے قربانی جانا ہے۔ صحیح، یہ تو پھر آپ کی مرضی ہوئی نا، آپ نے کہاں آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے قربانی کوشش کریں کہ پہلے دن کی فضیلت بہت زیادہ قربانی کی ہے۔ صحیح، جن کے پاس جانور موجود ہیں وہ مامے اور پھپھی کو چھوڑیں، وہ پہلے دن کی فضیلت کو لیں اور پہلے دن قربانی کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ تو ماموں کی طرف چلیں گے اور جن غربا نے، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی آپ کے محلے میں، وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ تو ماموں جی کی طرف چلے جائیں گے، پھپھو کی طرف چلے جائیں گے، تایا کی طرف چلے جائیں گے، لیکن وہ کہاں جائیں گے جو اس آس اور امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص قربانی کر رہا ہے، وہ قربانی کرے گا تو ہمارے پاس بھی گوشت آئے گا، ہم بھی کھائیں گے۔ آپ تو سارا سال کھاتے ہیں، غریب غربا جس نے قربانی کی آس رکھی۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے جانور لا کے اپنے دروازے پہ باندھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہ پہلے دن قربانی کریں، اس کی فضیلت ہے۔ اور فوری طور پر نماز کے بعد قربانی کر کے آپ جن کا جو حصہ ہے حق ہے ان کو دیں۔ جن کے پاس جو پہلے دن قربانی کسی وجہ سے، جینوئن وجہ سے وہ نہیں کر سکتے ہیں یا اس دن قربانی خرید نہیں سکے، آپ کے پاس طاقت اور بساط نہیں ہے، وہ دوسرے دن کر لیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز یہ ہے، یہ تو آپ نے بیان کر دی اور یہ ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں خود سے ہی دنوں کو تقسیم کر لیتے ہیں نا، کہ آج میری گھر قربانی ہو جائے گی، کل جس طرح آپ نے کہا کل میرے گھر ہو جائے گی۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت موجودہ حالات کے حوالے سے ایک اور بڑا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے دن کے پیسے ہیں قصائیوں کے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں بھی بڑی پریشانی ہے لوگوں کو۔ میں سچی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس طرح پہلے دن کا جو ریٹ ہے، جس طرح ہم گائے کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے، دوسرے دن کا 10,000 روپے ریٹ ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑا المیہ لوگوں کے لیے اس وقت پریشانی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن جب پتہ ہوگا نا قصائیوں کو کہ ہمارا ایک ہی دن ہے، صحیح، کل ہمیں جانور کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ریٹ نیچے لے آئیں گے، ہونا وہ لے آئیں گے ریٹ نیچے، ہونا تو چاہیے، لیکن اچھا قصائی کیا ہے کہ یہ بھی ایک جہاں تایا پھپھی مامی کا مسئلہ ہے، وہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں پہلے دن قصائی نہیں مل رہے ہیں، جی ہمیں پہلے دن قصائی نہیں مل رہے ہیں، تو قصائیوں کا انتظام تو کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرا، آپ جانور، اگر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کریں، قربانی کا جانور ذبح اپنے ہاتھ سے کریں، سنت ہے میرے نبی کی، آپ بھی کریں۔ اور اس کے بعد رہا کیا کہ
مطلب ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہی لگ جائے گا، گھر میں افراد ہیں تو اس کی کھال اتاریں، اس کا گوشت بنا لیں، کوئی نہ کوئی شام تک گوشت ہی بنتا رہے گا. نہیں کوئی نہ کوئی کسائی مل جاتا ہے. قبلہ جو جان بے شمار لوگ ہیں جو جان بوجھ کے پہلے دن قربانی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز. کسائی کا مسئلہ نہیں ہے، کسائی تو ہر ایک جو ہے نا وہ اس کو کوئی نہ کوئی کسائی ضرور مل جائے گا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں پہلے دن قربانی کے آج ہم نے وہاں جانا ہے اور کل وہاں جانا ہے، تیسرے دن بے شمار ہمارے ادھر لوگ رہتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے دن کی جو فضیلت ہے وہ ایک الگ ہے. بالکل ہے. پہلے دن چاہیے کہ جن کو پاس قربانی کے جانور ہیں وہ وقت پہ ہی اپنے قربانی کی وہ قربانی کریں، وہ قربانی کریں. بالکل وہ اس انتظار مان نہ رہیں کہ ہم نے آج ماموں کی طرح ہم قربانی کل کریں گے. جی جی آپ کا جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے ریڈی ہے، آپ اس کی قربانی دیں. بالکل ٹھیک. ناظرین محترم، کچھ خاص آج جو ہے وہ گفتگو کا حصہ یہ رہا. ایک تو حج کے حوالے سے کچھ فضائل، کچھ سوالات جو آپ نے سنے بھی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تک یہ پہنچے ہیں اس حوالے سے. اور دوسرا کچھ قربانی کے جو ہے وہ فضائل اور مسائل کے حوالے سے بھی بات کی گئی. تو ایک تو جنہوں نے جانور اپنے لے رکھے ہیں وہ اپنے جانوروں کا بھی خیال کریں اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی خاص عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبت کا اظہار ہے. تو یہ بھی ایک کام کیجیے. اور دوسرا بہت اچھی بات اور بڑی خاص توجہ علامہ صاحب نے دلوائی ہے قربانی کے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے. تو جن شخص کے پاس، جن کے پاس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں وقت پہ، تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے دن کی جو فضیلت ہے اسی کو جو ہے وہ حاصل کریں. اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی، ہم سب کی ان قربانیوں کو مالک کائنات اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما لے. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. ہم آخر میں انشاءاللہ دعا کی طرف آئیں گے، اور دعا کے لیے میں جناب قبلہ سہروردی صاحب سے ہی گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیے گا تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. پروردگار عالم ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو دعا میں شامل ہیں، جو اپنے مقاصد لے کے دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. پروردگار عالم جو ہمارے بہن بھائی حج پہ گئے ہوئے ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو نہیں جا سکے انہیں بھی توفیق عطا فرما. جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو، اور جو نہیں کر رہے انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کو یا اللہ کفر پر غلبہ عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. پاکستان کی خیر فرما. ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.